انسان کی کہانی روداد سفر 11واں حصہ تھر کا شوٹنگ سپیل۔ ہماری اگلی شوٹ اندرون سندھ میں تھر کے علاقے میں تھی۔ یہاں جانے کا بنیادی مقصد ہندوؤں کے مندروں کو شوٹ کرنا تھا، جبکہ ثانوی طور پر جین مت کے بعض آثار اور صحرا کے مناظر شوٹ کرنا بھی اس کا مقصد تھا۔ کراچی سے ہم سپہر کے وقت روانہ ہوئے۔ ہمارا سفر نیشنل ہائی وے پر تھا، جو گرچہ دو رویا سڑک تھی، مگر زیادہ ٹریفک اور سڑک بہتر نہ ہونے کی بنا پر ہمارے سفر کی رفتار ہلکی تھی۔ مکلی سے ذرا قبل ہم ایک دائیں سمت جانے والی سڑک کی طرف مڑ گئے، جو غالباً سجاول بائی پاس کہلاتی تھی۔ یہ سڑک اگرچہ سنگل روڈ تھی، مگر نیشنل ہائی وے سے کہیں بہتر بنی ہوئی تھی اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے سفر کی رفتار بڑھ گئی۔ یہ سڑک سفر کے آخر تک ایسی ہی رہی۔ اس کی اصل وجہ تھرکول پروجیکٹ تھا۔ آگے بڑھنے سے قبل تھرکول پروجیکٹ کا تعارف کرانا ضروری ہے۔ تھرکول پروجیکٹ سی پیک منصوبے کے تحت لگایا گیا پاور پلانٹ ہے، جس میں کوئلے کو زمین سے نکال کر اور پھر اسے جلا کر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ منصوبہ حکومت سندھ، اینگرو کارپوریشن پاکستان اور CMEC چائنا کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ انتظام حکومت سندھ، سرمایہ اور مینجمنٹ اینگرو اور کوئلہ نکالنے کی ٹیکنالوجی چینی کمپنی کی ہے۔ اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں 660 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے، جبکہ اس کی قیمت 8 سینٹ فی یونٹ ہے، جو کہ تیل کے مقابلے میں بجلی پیدا کرنے سے بہت سستی ہے۔ کوئلے کی کان کی کھدائی کے عمل میں زیر زمین نکلنے والے پانی سے ایک جھیل بھی بن گئی ہے، جو تھر کے صحرا میں ایک منفرد چیز ہے۔ پلانٹ لگنے سے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ملے ہیں، جبکہ ملکی معیشت کو جو فائدہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ بجلی جیسی بنیادی ضرورت کی چیز اپنے وسائل سے اور نسبتاً بہت سستی پیدا ہو رہی ہے۔ اس معاملے میں واحد منفی عامل ماحولیات کا نقصان ہے کہ کوئلہ مسلسل جلانے سے فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے۔ دنیا بھر میں اس پر زور دیا جا رہا ہے کہ توانائی کی پیداوار کے متبادل ذرائع کو اختیار کیا جائے، مگر ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا۔ اس لیے قلیل المدتی سطح پر یہ ایک بہترین حل ہے۔ یہاں لگے ہاتھ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ گرچہ اس پروجیکٹ پر عملی کام کا آغاز 2013 میں ہوا، مگر اس کا اصل آغاز 2008 میں ہو چکا تھا اور اگلے ہی سال حکومت سندھ اور اینگرو کے اشتراک سے سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی قائم ہو گئی تھی۔ میرے نزدیک یہ جمہوری نظام کے تسلسل کی وجہ سے تھا۔ نظام کوئی بھی ہو، اس میں تسلسل ترقی کا ضامن ہوتا ہے، مگر آمریت کے برعکس جمہوریت میں اس کا امکان کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آمریت میں بنیادی مفاد آمروں کا ہوتا ہے، جبکہ جمہوریت میں بہرحال عوامی مفاد کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں چونکہ آمریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے یہاں جمہوریت کے سوا کوئی چارہ نہیں، مگر جمہوری عمل میں مداخلت یہاں معمول کی بات ہے۔ اس ملک کے بہت سے مسائل کی یہی جڑ ہے۔ تھر اور سیاحت۔ بہرحال احوال سفر میں بات یہ بیان ہو رہی تھی کہ سجاول سے تھر کے مطلوبہ مقام یعنی مٹھی پہنچنے تک ہمیں سڑک بہت ہموار ملی۔ ہم رات 9-10 بجے کے قریب مٹھی پہنچے تو محسوس ہوتا تھا کہ پورا شہر سو گیا ہے۔ ہم نے 1-2 گیسٹ ہاؤس دیکھے اور آخرکار ایک صاف ستھرا بہتر گیسٹ ہاؤس مل گیا، جہاں 2 دن تک ہمارا قیام رہا۔ مجھے خیال آیا تھا کہ اس چھوٹے سے شہر میں کون آتا ہوگا جس کے لیے یہ گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے تھے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ تھر کا صحرا بارشوں اور سردیوں میں سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بن جاتا ہے۔ جب یہاں کا موسم قابل برداشت اور بارش کی وجہ سے سبزہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ علاقہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ سڑک بن جانے کے بعد چونکہ آنا بھی آسان ہو گیا ہے تو لوگ یہاں سیاحت کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہاں ہماری رہنمائی جامن صاحب کے ذمے تھی۔ وہ ایک مقامی ہندو صحافی تھے۔ مٹھی کا پورا شہر ہی ہندو اکثریت کا تھا، گرچہ آبادی بہت کم، یعنی 2 سے 3 لاکھ ہے۔ یہاں 70% ہندو رہتے ہیں،
مسلمانوں میں اکثریت اہل تشیع ہیں۔ اس کے بعد اہل حدیث حضرات ہیں۔ اہل حدیث حضرات کی موجودگی کی وجہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ 1831 میں تحریک مجاہدین کو بالاکوٹ میں جو فیصلہ کن شکست ہوئی، اس کے بعد بچے کھچے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے راجستھان کی ریاست ٹونک میں پناہ لی، کیونکہ اس کے نواب وزیر الدولہ سید احمد شہید کے بڑے معتقد اور خیر خواہ تھے۔ قبل از تقسیم چونکہ راجستھان اور تھر کا صحرا جغرافیائی طور پر ایک ہونے کے ساتھ سیاسی طور پر بھی ایک وحدت تھا، اس لیے غالباً انہی میں سے کچھ لوگ ٹونک سے یہاں آ گئے ہوں گے، یا ان کی دعوتی کوششوں سے یہاں لوگ مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ تھر اور راجستھان کا کلچر۔ تھر کی ثقافت پر ہمیں راجستھان کے اثرات نظر آئے۔ یہاں خواتین اسی طرز کی چوڑیاں پہنے ہوئے تھیں جو راجستھان میں خواتین پہنتی ہیں، یعنی کلائی سے بازوؤں تک۔ جامن صاحب نے یہ بتایا کہ یہ خواتین کے شادی شدہ ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح صحرائی گاؤں سے گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ خواتین نے ہمیں دور سے آتا دیکھ کر گھونگھٹ نکال لیے۔ ہمیں یہ شہروں میں نظر نہیں آیا۔ جامن صاحب نے بتایا کہ اب نئی نسل ان قدیم رواجوں کی پابندی نہیں کر رہی۔ بہرحال یہ علاقہ ثقافتی طور پر ایک جیسا ہی تھا، البتہ راجستھان کے بارے میں یہی سنا ہے کہ وہ زیادہ ڈیولپڈ ہے۔ مٹھی میں تعلیم کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ پورے سندھ میں یہاں کے ڈاکٹر ٹاپ کرتے ہیں، تعلیمی ادارے بہت ہیں اور تمام بچے تعلیم پاتے ہیں، اور اب ایک یونیورسٹی بھی بن رہی ہے۔ گوڑی مندر۔ پہلے دن ہم گوڑی مندر گئے۔ یہ 14ویں صدی میں تعمیر شدہ جین مت کے پیروکاروں کی عبادت گاہ تھی۔ اس وقت تو یہ مندر کافی شکستہ حال ہو چکا تھا، تاہم یہ شکستہ حال عمارت ابھی بھی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اپنے عروج پر یہ مندر بہت پرشکو ہوگا۔ گرچہ اس کی عمارت بہت وسیع و عریض نہیں تھی، مگر جتنی کچھ بھی بنی ہوئی تھی اس کی تعمیر میں ایک حسن تھا۔ مندر کا ابتدائی حصہ ایک صحن تھا جس پر ستون اٹھا کر صحن پر چھت ڈالی گئی تھی، جس کے وسط میں ایک گنبد بنا ہوا تھا۔ اس طرز تعمیر کا یہ فائدہ تھا کہ صحرا کی سخت دھوپ سے یہ صحن محفوظ ہو گیا تھا، مگر 3 اطراف سے کھلے ہونے کی بنا پر ہوا اور روشنی وافر مقدار میں یہاں موجود رہتی تھی۔ چوتھی طرف مندر کی عمارت تھی جس کی چھت ہندو مندروں کے طرز تعمیر کے مطابق مخروطی طرز کی تھی۔ صحن سے گزر کر مندر میں داخلے کا دروازہ تھا۔ یہ مندر چونکہ عملاً متروک تھا، اس لیے دن میں بھی اندھیرے اور گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ مندر کے عقب میں رہائشی کمرے تھے جہاں پجاریوں کی رہائش یا عبادت کے کمرے تھے، مگر اب یہاں چمگادڑوں وغیرہ کا بسیرا تھا۔ گنبد میں مختلف قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ بہت سی تصاویر تھیں جن میں جین مت کی تعلیمات اور اساطیر کو اجاگر کیا گیا تھا۔ باقی عمارت میں بھی یہی کچھ تھا۔ ہم دوپہر کے وقت یہاں پہنچے تو باہر موجود ایک درخت کے نیچے ایک مقامی شخص موجود تھا۔ پاس ہی ایک مکان تھا جہاں بچے بھی موجود تھے۔ راستے میں ہم نے دیکھا تھا کہ قریب میں ایک گاؤں بھی تھا جہاں گھاس پھوس کے گول گول گھر بنے ہوئے تھے۔ یہ غالباً اسی بستی کا کوئی گھرانہ تھا جو مندر کے پاس اس لیے آباد تھا کہ یہاں آنے والے سیاح ان کی بجائی ہوئی موسیقی کو سن کر اور مندر کی تفصیلات معلوم کرنے کے عوض انہیں کچھ پیسے وغیرہ دے جاتے تھے۔ ہمارے کام میں اس طرح کی جگہوں کی تاریخی اور مذہبی پہلوؤں سے بہت اہمیت تھی۔ ہم نے اس طرح کی جگہوں کا انتخاب ان مکالموں کی ریکارڈنگ کے لیے کیا تھا جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ توحید سے لوگوں نے کیسے اور کیوں انحراف کیا۔ ہم نے کچھ مکالمے مندر کے اندر ریکارڈ کیے اور کچھ مندر سے باہر۔ اس کے علاوہ بھی مندر کی الگ سے فوٹیج بنائی تاکہ وائس اوور میں استعمال ہو سکے۔ جین مت۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں کافی تعداد میں جین مت کے پیروکار تھے جو رفتہ رفتہ یہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے۔ ویسے بھی جین مت کے پیروکار دنیا میں کم ہی ہیں۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق 60 لاکھ کے قریب ہی جین مت کے پیروکار موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر بھارت میں موجود ہیں۔ جین مت ہندوستان میں ہندو دھرم کے خلاف ہونے والی پہلی عوامی بغاوت تھی۔ ہندو دھرم قدیم دنیا میں موجود شرک کا سب سے بڑا نمائندہ تھا جو آج کے دن تک موجود ہے اور دنیا کا اس وقت بھی تیسرا بڑا مذہب ہے۔
زمانہ قدیم میں شرک اپنی خرابیوں کے ساتھ یوں تو ہر جگہ پھیلا ہوا تھا، مگر جب آج سے تقریباً 3500 برس قبل آریاؤں نے وسط ایشیا سے اس خطے پر حملہ کیا اور مقامی لوگوں کو تہ تیغ کر کے یہاں اپنا اقتدار قائم کر لیا، تو شرک کے ساتھ ذات پات کا وہ نظام وجود میں آیا جو ہر پہلو سے ننگے انسانیت تھا۔ یہ نظام صدیوں تک اسی طرح چلتا رہا۔ بادشاہوں کے ظلم تو لوگ برداشت کرتے ہی تھے، مگر برہمنوں کی شکل میں مذہبی طبقے کا جو اقتدار وجود میں آیا، اس نے سوچنے والے اذہان کو بغاوت پر آمادہ کیا۔ رفتہ رفتہ سوچنے والے دردمند اذہان اس کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ جین مت اس عوامی بغاوت کا پہلا اظہار ہے جس کے متعلق تاریخی طور پر یہ متعین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا آغاز کب ہوا، لیکن اندازہ ہے کہ 8ویں اور 10ویں صدی عیسوی قبل مسیح میں یہ مذہب پھیلنا شروع ہوا۔ اس مذہب کی سب سے نمایاں شخصیت مہاویر کی ہے۔ ان کی اور گوتم بدھ کی شخصیت میں گہری مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ ان دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، یعنی 6 صدی قبل مسیح۔ علاقہ بھی ایک ہی ہے، یعنی ہندوستان کا صوبہ بہار۔ دونوں کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا اور دونوں ہی گھر بار اور تخت و تاج کو چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ تاہم مہاویر نے پہلے سے موجود جین مت کی روایت کو پوری قوت سے زندہ کیا، جبکہ گوتم بدھ نے بہت سی چیزیں جین مت سے ہی لیتے ہوئے اپنی ایک الگ راہ متعین کی۔ خدا، جین مت کی تعلیمات اور کائنات۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود ٹھہرایا تو اس نے انسانیت سے انتقام لینے کا جو راستہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ انسانوں کو توحید کی سیدھی شاہراہ سے ہمیشہ دور رکھے گا، کیونکہ یہی وہ شاہراہ ہے جس پر انسان کی نجات موقوف ہے۔ اس مقصد کے لیے زمانہ قدیم میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار شرک تھا، جس میں مخلوق کو خالق کے ساتھ خدائی میں شریک کر لیا جاتا ہے۔ یہ عوامی سطح پر توحید سے انحراف کا راستہ تھا۔ سوچنے والے اذہان کو شیطان نے ایک دوسرا راستہ دکھایا جس میں خالق و مخلوق کا فرق ہی مٹ جاتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق ایک کائناتی روح ہے جو کائنات کے ہر مظہر اور ہر مخلوق میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ یہی روح ہر چیز کے وجود اور بقا کا باعث ہے۔ یہ نقطۂ نظر جو پہلے چند ذہین افراد تک محدود تھا، جین مت کی شکل میں پہلی دفعہ عوامی سطح پر پھیلا۔ ہندوستان میں اس کے فروغ اور قبولیت کی وجہ غالباً یہ تھی کہ یہاں پہلے ہی خداؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ہر نفع بخش یا ضرر رساں شے میں خدائی اوصاف فرض کر لیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ نقطۂ نظر اختیار کرنا زیادہ مشکل نہیں رہتا کہ کائنات کے ہر مظہر میں ایک ہی کائناتی روح کارفرما ہے۔ یہی جین مت کا بنیادی فلسفہ تھا اور اسی کے نتیجے میں اس کی بنیادی تعلیم یعنی ہر جاندار کی جان کا تقدس وجود میں آئی۔ چنانچہ جین مت کے پیروکار کسی بھی جاندار کو مارنے کو غلط سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ایک طرف کائناتی روح کو خدا کا نعم البدل سمجھنے کے نتیجے میں جین مت میں خدا کا کوئی تصور نہیں رہتا، اور دوسری طرف باقی مخلوقات اور انسانوں کے معاملے میں بھی بہتر اخلاقی رویے کی ایک فلسفیانہ وجہ پیدا ہو جاتی ہے، جیسے جھوٹ اور لالچ سے بچنا وغیرہ۔ اسی طرح یہ سمجھنا کہ روح اور مادہ دونوں حقیقت ہیں، مگر روح حقیقت اعلیٰ ہے، اس تصور کو جنم دیتا ہے کہ مادہ روح کو کثیف کر دیتا ہے اور ترک دنیا اور ضبط نفس اس کثافت کو دور کرتا ہے، اور اسی سے انسان آخرکار مادہ کثافت سے نجات پا سکتا ہے۔ یہ نجات ہی ان کے ہاں اصل انسانی ہدف ہے۔ یہ تعلیمات برہمن سماج میں برپا ظلم و ستم میں یقیناً بہت مؤثر ہوئی ہوں گی، مگر در حقیقت یہ شاہراہ توحید اور نبیوں کی تعلیمات سے دور کر دینے والا ایک انحراف تھا۔ اس پر ہم سری لنکا کے سفر میں بدھ مت کے حوالے سے مزید بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کس طرح دور جدید کا الحاد اس نقطۂ نظر سے بہت متاثر ہے۔ اشارتاً قارئین کے سامنے یہ بات رکھ دیں کہ انکار خدا اور اخلاقیات پر زور دونوں میں مشترک ہے۔ البتہ چونکہ دور جدید کا الحاد صرف مادیت پر یقین رکھتا ہے اور خدا کے ساتھ روح کا بھی انکاری ہے، اس لیے لذت پرستی اور جنسی آزادی کا قائل ہے، جبکہ جین مت اور بدھ مت ترک لذت
اور ضبط نفس کو اصل ہدف بنا کر پیش کرتے ہیں۔ شیو کا مندر۔ اگلے دن ہمیں مٹھی شہر کے ایک مندر میں شوٹنگ کرنی تھی جو شیو کا مندر تھا۔ سپہر کے وقت ہم وہاں پہنچے۔ ڈھلتی دوپہر میں اس کا عظیم الشان سنہری دروازہ دھوپ کے اثر سے خوب چمک رہا تھا۔ بڑے مرکزی دروازے کے ساتھ 2 چھوٹے دروازے بھی تھے۔ دروازے سے متصل دونوں طرف کی دیواریں بھی سنہری رنگ کی تھیں۔ دروازے کی دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور مورتیاں نصب تھیں۔ ہمارے راہبر جامن صاحب نے دروازے پر دستک دی تو وہاں مقیم بچوں نے دروازہ کھولا۔ یہ بچے بڑے پجاری کے خاندان کے تھے جو وہیں مقیم تھے۔ جامن صاحب ان سے اجازت لے کر ہمیں اندر لے گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی کھلا صحن تھا۔ دائیں طرف ایک مندر تھا جس کی مخروطی بلند چھت باہر سے بھی نظر آ رہی تھی، جبکہ بائیں جانب ذرا آگے شیو کا مندر تھا جہاں مرکز میں شیو اور اس کے خاندان کی مورتیاں نصب تھیں۔ ہم پہلے اس طرف ہی گئے اور وہاں ریکارڈنگ کی۔ اس کے بعد دائیں طرف والے مندر میں گئے جہاں اہم ترین ہندو مقدس مذہبی شخصیات کی مورتیاں نصب تھیں۔ ان میں رام سیتا، کرشن رادھا اور شیو اور پاروتی شامل تھے۔ میں ان شخصیات کا تفصیلی تعارف سری لنکا کے سفر میں کراؤں گا جہاں ہم ایک بہت بڑے مندر میں شوٹنگ کے لیے گئے تھے، لیکن یہاں شرک کی ابتدائی تاریخ سمجھنا ضروری ہے۔ قدیم دنیا میں شرک کا فروغ۔ انسانیت نے اپنا آغاز توحید سے کیا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ابتدا ہی سے اس بات کو اپنا مشن قرار دیا تھا کہ وہ لوگوں کو توحید کی سیدھی شاہراہ سے بھٹکائے گا۔ اس لیے اس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے چیلنج کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ شرک کو مقبول بنانے میں غالباً اس نے فرشتوں کے کردار کو استعمال کیا جو خدا کے حکم سے کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ نبیوں کی تعلیمات کے زیر اثر لوگ فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ شیطان نے رفتہ رفتہ لوگوں میں فرشتوں کو مستقل اختیار کی مالک ہستیاں قرار دے کر خدا کی خدائی میں شریک کرا دیا۔ ایک دفعہ شرک پھیل گیا تو ہر علاقے اور ہر قوم کے لوگوں نے اپنے معبود خود تراشنے شروع کر دیے۔ فرشتوں اور نیک بندوں سے لے کر اجرام فلکی اور جانوروں تک سب کی عبادت اور تعظیم شروع ہو گئی۔ ہر وہ چیز جس سے لوگوں کو اپنا نفع و ضرر وابستہ نظر آیا وہ پہلے مقدس اور پھر معبود بن گیا۔ ان کے مندر اور بت وجود میں آئے اور شرک پھیلتا چلا گیا۔ اسی طرح کائنات میں جاری تعمیر و تخریب اور اس سے پہنچنے والے نفع و ضرر کو استعمال کر کے شیاطین نے لوگوں کے سامنے یہ تصور دیا کہ تعمیر اور خیر کا خدا کوئی اور ہے اور تخریب، شر اور تباہی کا خدا کوئی اور۔ یوں قدیم مشرکانہ مذہب میں ایک طرف بے گنتی خدا نظر آتے ہیں اور دوسری طرف 3 بڑے خداؤں کا تصور ملتا ہے، یعنی ایک بنانے والا خالق، دوسرا تعمیر کا خدا اور تیسرا تباہی اور تخریب کا خدا۔ اس خدائی تثلیث میں ہر قوم و ملت نے اپنے لحاظ سے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کی۔ خدائی تثلیث میں ایک بڑی اہم تبدیلی تعمیر و تخریب کے خدا کی جگہ خدا کی بیوی اور بیٹے کی تھی۔ موجودہ مسیحی مذہب جو یہودیت کی توحید خالص اور یونانی اور رومی مشرکانہ تصورات کے ملاپ سے پھوٹا، اسی خدائی تثلیث کی سب سے جدید شکل ہے۔ ہندو مت میں شیو کی اہمیت۔ ہندو مت چونکہ ایک قدیم مشرکانہ مذہب ہے، اس لیے اس میں بہت سارے خداؤں اور 3 بنیادی خداؤں کا تصور بیک وقت پایا جاتا ہے۔ اس خدائی تثلیث کے ارکان ثلاثہ میں برہما، وشنو اور شیو شامل ہیں۔ برہما نے کائنات تخلیق کی، وشنو تعمیر اور پرورش کا دیوتا ہے، اور شیو تباہی و تخریب کا۔ تخلیق کائنات کا کام چونکہ ہو چکا، اس لیے برہما کی عبادت نہیں کی جاتی، نہ اس کے نام پر مندر بنائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر عبادت وشنو اور شیو کی جاتی ہے۔ اس میں سے بھی رفتہ رفتہ شیو نے زیادہ اہمیت اختیار کر لی، کیونکہ لوگ پہلے مرحلے پر ضرر سے بچنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے شیو سے رجوع کرتے ہیں۔ شیو کی اس مقبولیت سے فائدہ اٹھا کر پجاریوں نے وشنو اور برہما کے اوصاف یعنی تخلیق اور پرورش میں سے بھی کچھ اس کی طرف منتقل کر کے شیو پرستی کی اسی روایت کو زیادہ پھیلا دیا۔
اب ہندوؤں کے زیادہ تر مندر شیو کے نام پر بنتے ہیں اور اسی کا پریوار سب سے اہم ہے، گرچہ ہر مندر میں باقی بتوں اور مقدس شخصیات کو بھی جگہ دی جاتی ہے جیسا کہ یہاں دی گئی تھی۔ توہم پرستی اور عقیدت۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ شیو کی شخصیت ہندو مت میں اب اہم ترین ہو چکی ہے، اسی کے نام پر سارے مندر بنائے جاتے ہیں۔ ہم جس مندر میں یہاں گئے اور پھر آگے سری لنکا میں بھی گئے وہ شیو کا مندر ہی تھا۔ مٹی کا یہ مندر جس میں ہم گئے اس میں پوجا پاٹ کے لیے سب سے بڑا حصہ وہ تھا جہاں شیو کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ 3 طرف سے کھلا ایک مسقف حصہ تھا جہاں سامنے دیوار پر شیو اور اس کے پورے خاندان کی عکاسی کی گئی تھی۔ شیو کے ساتھ اس کی بیوی پاروتی اور بیٹا گنیش بھی تھا۔ دوسرے مندر میں شیو اور پاروتی کے ساتھ رام اور سیتا، کرشن اور رادھا کی تصویریں بھی تھیں۔ میں ان سب تصویروں اور مجسموں کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ قرآن مجید نے ان سب پر کتنا خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ سورہ نجم آیت 23۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک کا پورا کارخانہ انسانی ذہن کی فیکٹری میں تخلیق پاتا ہے، اور پھر انسان پہلے ایک نام رکھتے ہیں، پھر مجسمہ بناتے ہیں اور پھر ان چیزوں پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ شرک کے اس کارخانے کی 2 بنیادی اساسات ہیں، ایک شخصی عقیدت اور دوسری توہم پرستی۔ شخصی عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کسی برتر ہستی سے متاثر ہونے کا داعیہ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اس فطری داعیے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی عظمت کو اپنی عقل سے پہچانے اور اس کی عظمت کے سامنے ڈھیر ہو جائے۔ انسان یہ کرنے کے بجائے اپنے جیسے انسانوں، خاص طور پر اگر وہ مر چکے ہوں یا پھر فرشتوں جیسی غیبی مخلوق ہوں، تو ان کی عظمت کا شکار ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ عقیدت دعا اور عبادت میں بدل جاتی ہے، مگر یہ زیادہ تر نبیوں کے بعد ابتدائی زمانے میں ہوتا ہے۔ شخصی عقیدت کا ایک اور اہم پہلو آبا پرستی ہے۔ انسان ماضی کے سحر کا ہمیشہ سے اسیر رہا ہے۔ اس ماضی میں کھڑے لوگ انسانوں کو انسان نہیں لگتے، بلکہ ناقابل خطا عظیم ہستیاں محسوس ہوتی ہیں۔ ان کی عظمت کی داستانیں لہو کو گرماتی اور دل و دماغ کو ان کے سامنے جھکا دیتی ہیں۔ ہندوؤں جیسی قوم جو انبیاء کی تعلیمات سے بہت دور آ چکی ہو تو شخصی عقیدت کے ساتھ توہم پرستی حرکت میں آتی ہے۔ پھر ان اسلاف، آبا و اجداد اور قومی ہیروز کی طرف مافوق الفطرت طاقتیں اور ناقابل تصور قصے منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تاریخی شخصیات تاریخ کی دھند میں جتنے زیادہ چھپتے چلے جاتے ہیں، انسان ان کا اتنا ہی زیادہ مافوق الفطرت تصور قائم کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کو دیوتا بنا کر ان مفروضہ خداؤں کو کائنات کے خیر و شر کا ذمہ دار سمجھنے لگتا ہے، ان میں عظیم قوتیں فرض کر لیتا ہے اور ان کی عظمت ان کی عبادت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال گنیش کی ہے جو شیو اور پاروتی کا بیٹا مانا جاتا ہے۔ جامن صاحب نے ایک موقع پر ہمیں گنیش کا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ایک موقع پر وہ اپنے باپ کے ہاتھوں غلط فہمی میں مارے گئے اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس پر ان کی بیگم پاروتی اپنے شوہر شیو سے سخت ناراض ہوئیں تو انہوں نے سر کٹے گنیش کو دوبارہ زندہ کیا، مگر جلدی میں جس جانور کا سر اس کے دھڑ پر لگانے کے لیے ملا وہ ایک ہاتھی کا تھا، سو وہی ان کو لگا دیا گیا، اور آج تک گنیش کے مجسمے میں انسانی سر کی جگہ ہاتھی کا سر لگا ہوتا ہے۔ جامن صاحب یہ بتانے کے بعد خود بھی ہنسے اور کہنے لگے کہ یہ سب کہانیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جدید تعلیم یافتہ ہندوؤں کے لیے بھی ان کی دیومالا اب کہانی اور قصوں کے سوا کچھ نہیں رہی۔ میں اس موقع پر سوچ رہا تھا کہ ہندوستان میں آنے والے مسلمانوں کے پاس کیسا عظیم موقع تھا کہ وہ ہندوؤں کو محبت اور نرمی سے توحید خالص کی طرف بلاتے، تو آج پورے ہندوستان کے لوگ نہ سہی مگر اکثریت اس غیر فطری مذہب کو چھوڑ کر توحید کی فطری دعوت کو قبول کر لیتے۔ مگر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا یہ عظیم جرم ہے کہ ان کی غفلت کی وجہ سے جب دنیا بھر میں شرک کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہندوستان آج بھی شرک کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ شاید اسی کی سزا بر صغیر کے مسلمان بھگت رہے ہیں۔